اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مصری پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24 فروری ہے، 6 ماہ مبارک کے رمضان اور منگل کو پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں تو امید کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سفر میں محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ قریب ہے جس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ توحید کے اوپر جاری و ساری ہے، اور اس بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہمیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے استاد حوض علمیہ نجف اشرف جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نشمی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسی صاحب سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ اور پروگرام کو مربوط کریں گے اپنی پچھلی گفتگو سے۔ سورہ توحید روزانہ کتنی مرتبہ کم از کم تلاوت کرنی چاہیے ماہ مبارک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ موسی صاحب، اس حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ سورہ توحید کو کتنی مرتبہ اور کن مقاصد کے لیے تلاوت کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے خدا خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا، اور پھر اگر 2 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے خاندان، گھر والوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی خیر کے دروازے کھلیں گے۔ اور اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیتا ہے، چاہے وہ شہر رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، جب بھی ہو، تو پھر اس کے پڑوسیوں کے لیے بھی خیر و برکت کے راستے خدا کھول دیتا ہے۔ اور 10 دفعہ اگر کوئی سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 محل جنت میں قرار دے دیے ہیں، یعنی جو 10 دفعہ تلاوت کرے گا تو اپنے 10 محل جنت میں بنوا سکتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ایک گھر نہیں بنایا جا سکتا، اور وہاں جتنی مرتبہ تلاوت کرے گا اتنے گھر بنتے چلے جائیں گے اور بڑے بڑے محلات۔ اور پھر 100 مرتبہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی 100 مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ خدا اس کے 25 سال کے گناہ بخش دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی مال یا کوئی مالی ذمہ داری جیسے خمس و زکوٰۃ ہے یا کسی کا قرض دینا ہے، کوئی یہ نہ ہو، اور کسی کا ناحق خون نہ کیا ہو، ناحق قتل نہ کیا ہو، تو خدا اس کے 25 سال کے وہ گناہ جو طبعاً حقوق العباد میں سے نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے ہیں، وہ بخش دے گا۔ اور پھر ایک روایت، اسی روایت میں ہے کہ اگر 400 دفعہ ایک بندہ سورہ توحید پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 400 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ہم سب کا ایک اور روایت بھی اخذ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ تلاوت کر لے تو اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے اس کو تلاوت کر لیتا ہے سونے سے پہلے تو اس کو 50,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے اگر کوئی دروازے کے پاس پڑھ لیتا ہے تو خدا اس کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جو سورہ توحید اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے اس شخص کو جنت سے سوائے موت کے اور کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور جیسے کہ میں نے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہر نماز میں کوشش کرے ایک دفعہ سورہ توحید کم از کم لازمی تلاوت کی جائے۔ اور پھر یہ وہ ورد ہے کہ جس کا اجر بہت زیادہ ہے، خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جتنا کر سکتا ہے کرے، ڈیلی بیسس پہ کرے،
جیسے کہ جناب سعد بن معاذ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، چونکہ وہ سورہ توحید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ اور سورہ توحید جو ہے وہ یعنی جب بھی بندہ سونے سے پہلے جب بھی کسی بھی صورتحال کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اسی طرح 7 سورہ توحید کی تلاوت کر لے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کوئی بھی جب بندے کی زبان فارغ ہے، کوئی اور کام نہیں ایسا کر رہا، تو زبان سے خدا کا ذکر اور بہترین ذکر ہے سورہ توحید کی تلاوت، اور اسی طرح درود شریف ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ کلمے کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جی مصفی صاحب، جزاک اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پروگرام کو اور سورہ توحید کی فضیلت کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا، اور پچھلی گفتگو سے جو ہے وہ اس کو مربوط کیا۔ عقیدہ توحید پر مختصر اور مفید دلیل کیا بنتی ہے قبلہ؟ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ جیسے کہ میں نے سابقہ پروگرامز میں بھی ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عقیدہ جو ہے خصوصاً جو بنیادی عقائد ہیں، بالخصوص اصول دین جو ہیں، ان کے اوپر دلیل ہونا ضروری ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو انسان 24 گھنٹے گنہگار ہے اور اس کا عقیدہ ضعیف ہے، اور آخری وقت میں شیطان اسے گمراہ کر سکتا ہے، اور ایسے بندے کا ایمان بھی کمزور ہوگا اور عمل صالح کی طرف جو ہے نا اس کی رغبت کم ہوگی، یا عمل صالح نہیں ہوگا، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس سے نیک اعمال زیادہ صادر ہوں گے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ ضعیف ہے، یعنی دلیل سے نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، تو وہ جو اعمال بھی انجام دے رہا ہے نیک، ان کی ویلیو ویسی نہیں ہوتی جیسے جتنے ایمان، یقین، معرفت کے ساتھ انسان اعمال کو انجام دیتا ہے، ان اعمال مناسب۔ کی ویلیو اور درجات اور نیکیاں خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جو مختصر سی دلیل ہر بندے کے پاس عقیدہ توحید پہ ہونی چاہیے، ایک تو عقلی دلیل ہے، جو چاہے یعنی کوئی نان مسلم بھی ہے تو اس کو یہ دلیل دی جا سکتی ہے، یا وہ دلیل اگر طلب کرتا ہے تو یہی دلیل دی جا سکتی ہے کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، خدا کے بے وجود شک۔ پہ بھی اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پہ اور اس کے معبود ہونے پہ یہ دلیل عقلی ہے، اور اسی دلیل کو قرآن نے نقل کیا ہے، یعنی قرآن نے ذکر کیا ہے لیکن دلیل عقل کی ہے، اس دلیل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ یعنی معبود ہوتا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب یہ عقلی دلیل کیسے ہے؟ کیونکہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہے تو پھر وہ ایک کہتا کہ میں آسمان بناؤں گا، دوسرا اس کو تباہ و برباد کر دیتا، ایک زمین بناتا دوسرا نہ بنانا دیتا، تو ان کے درمیان جھگڑا ہوتا، فساد اور تباہی آ جاتی۔ جیسے دنیا میں جو زیادہ پاورفل مثلا کوئی بھی اسٹیٹس ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو کم تر کرنے میں یا اپنے آپ کو بڑا کرنے میں لگی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جنگیں مسلط کی جاتی ہیں اور تباہی کی طرف ایک دوسرے کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں، ہم بڑے ہیں، دوسرا کیوں بڑا بن رہا ہے۔ تو یہ مشکل آ رہی ہے، اور اس میں حق و باطل کی جنگ بھی ہوتی ہے یقیناً بہت سارے موارد پہ، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے، یعنی اگر کوئی اور خدا ہوتا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ بھی اپنے رسول بھیجتا، اس کی بھی کوئی بنی ہوئی کائنات ہوتی، جیسے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، چاند ستارے بنائے، تو خدا جو کوئی اور اگر ہے تو اس کی بنی ہوئی کائنات وہ بھی کہاں ہے، بنانا اس تھا۔ کی مخلوقات کہاں ہے، اس کے نبی کون سے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں دلیلیں عقلی ہیں، اور بعض اوقات ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب خدا ہمیں اتفاق کا حکم دے رہا ہے تو وہ خدا اگر زیادہ ہے وہ اتفاق کر لیں، تو اس کا رد یہ ہے کہ اگر ہر مسئلے میں دوسرے خدا نے یا زیادہ خدایوں نے اتفاق ہی کرنا ہے تو باقیوں کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ لغو ہے، ہر بات ہی بس اتفاق سے ہو رہی ہے، تو زیادہ خداؤں کا پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ساری دلیلیں جو ہے نا عقلی ہیں، اور اسی بات کو قرآن نے کوڈ کیا ہے۔ اور دوسری، قرآن میں سب سے بڑی جو کل بھی پیش کی تھی سورہ توحید ہے،
کہ قرآنی اعتبار سے اگر کوئی دلیل پیش کرنا چاہتا ہے اور اپنے پاس اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہمیشہ اپنے ہر عمل میں اس عقیدے کو اور اس دلیل کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، تو وہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توحید کے ہمیشہ ذہن میں رکھے اور اس کی تلاوت رکھے، اور اس سے اس کا عقیدہ توحید بھی صحیح رہے گا، اور پھر اس کا عمل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، نیکیاں بڑھے گی، اور پھر اس عقیدے سے وہ شیطان اسے گمراہ نہیں کرے گا۔ یعنی جو ہی سورہ توحید کی وہ تلاوت کرے گا تو انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، شیطان کی پیروی سے، نفس امارہ کی پیروی سے بچ جائے گا۔ تو یہ مختصر سا بیان ہے، اس کے علاوہ باقی تو قرآن بڑا پڑا ہے، عقلی دلیلیں ہیں، روایات ہیں جس میں توحید کے حوالے سے باقاعدہ چیپٹر ہیں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ جی مصفی صاحب۔ سبحان اللہ۔ اچھا، توحید صفات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر دلیل قرآنی کیا ہے، اس کے اوپر بھی روشن ڈالیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کل اجمالی طور پہ ہم نے بات کی تھی توحید کی اقسام پہ، آج تھوڑی سی تفصیلی گفتگو اور اس میں کچھ ادلہ کا اضافہ کیا جا رہا ہے، ہم کچھ دلیلیں ایڈ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ توحید صفات جو ہے، خدا کو صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفات مشہور تو 99 ہیں، لیکن خدا کی صفات جو ہیں وہ دعائے جوشن کبیر میں 1000 صفت ذکر ہوئی ہے، یہ 1000 سے بھی زیادہ، اور یہ جو ہم تک پہنچی ہیں، بہت ساری ایسی خدا کی صفات ہیں جو ہم تک پہنچی نہیں ہیں۔ لہذا اس مقام پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو جو صفات میں وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس حوالے سے پہلی بات تو قرآن کی کچھ دلیلوں کو لے لیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جیسے اللہ نے کہا کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، خدا کی قدرت کی صفت ہے، اس کے علم کی صفت ہے، اس کی حیات کی صفت ہے، اس کے قیوم ہونے کی صفت ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رعوف ہے۔ تو یہ ساری صفات خدا نے قرآن میں بھی بیان کی، روایات میں بھی موجود، لیکن یہاں پہ ایک دلیل دے رہا ہوں قرآن سے کہ جو خدا کے صفات کے حوالے سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے۔ اب اس کا ظاہر یہی ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ہم تک پہنچے ہیں، خدا کو رحیم کہہ کے پکاریں، یا رحیم، یا رحمان، یا قہار، یا جبار، یا غفور، یا رحیم۔ تو یہ بہت سارے نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان ناموں کے ذریعے اگر اللہ کو پکاریں گے، اس پہ باقاعدہ بکس لکھی گئی ہیں، یعنی ہر نام کی اپنی کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ اس کی برکات ہیں، اور ہر نام کی یعنی اس کی خاص عدد ہے، بعض روایات میں بھی، بعض اعمال کی کتب میں، اتنی دفعہ اگر یہ نام آپ لیں گے تو آپ کے لیے یہ بینیفٹ دنیا و آخرت کے اعتبار سے ملیں گے۔ یا ودود، مثلا یا ودود کا ذکر جیسے کریں، اگر مثلا جن آپس میں مومنین کے درمیان اگر کوئی تنافر ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو یہ یا ودود کا ذکر زیادہ کرنے سے، اسی نیت سے وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا اتفاق، اتحاد، محبت کی فضا قائم ہو۔ اسی طرح اسی نیت سے یا رحیم کا ذکر کریں، خدا کی رحمت جو ہے نا وہ زیادہ انسان کے اوپر شامل حال ہو جائے گی۔ اسی طرح یا غفور کا ورد کریں تو خدا بخش دے گا اس بندے کو۔ تو ہر نام کی خاص برکتیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے تو وہ ان بکس کی طرف جائے جس میں یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تمام جو صفاتی نام ہیں، ان تمام کا ورد کرنا چاہیے، اور قربتاً اللہ اور توجہ سے کیا جائے، اور وہ خاص عدد، اگر خاص قسم کی برکات چاہیے تو اس کا خاص عدد بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور جنبہ بھی ہے اس ظاہر کے علاوہ، انہی اسماء اللہ کا ایک باطنی جنبہ ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے والراسخون فی العلم کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل یعنی باطن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور راسخون فی العلم، اور راسخون محمد و آل محمد ہے،
اچھا اور یہاں پہ راسخون کے پاس باطن قرآن کا علم ہے، قرآن کے 70 باطن ہیں جیسے، تو اللہ کے نام جو قرآن میں آئے ہیں یا اس کے علاوہ ان ناموں کے بھی باطن ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنی، کہ ہم اللہ کے وہ خوبصورت نام ہیں، یعنی اللہ کا چونکہ جو ہے وہ اس کا جسم نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو اللہ نے اپنی صفات کا اظہار اپنی مخلوق کے ذریعے سے کیا ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات خدا کے اوپر آیت ہے، خدا کی نشانی ہے، خدا کے وجود پہ، خدا کی قدرت پہ، خدا کے علم پہ، خدا کی حیات پہ، یہ تمام مخلوق اللہ کی نشانی اور اللہ کی معرفت دلا رہی ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ جیسے کہ خود قرآن نے یہ بات کی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب اپنی نشانیاں پوری کائنات میں اور خود اس انسان کے اندر اس کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ خدا حق ہے اور خدا موجود ہے اور وہ ثابت ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا چونکہ جسم نہیں رکھتا، لیکن اپنی مخلوقات کے ذریعے سے خدا نے اپنی صفات کا تعارف کروایا ہے، اپنے موجود ہونے کا بتایا ہے، اور سب سے اکمل ترین، افضل ترین، اجمل ترین جو مخلوق ہے خدا کی، وہ ہے محمد و آل محمد۔ ان سے زیادہ کامل مخلوق کوئی نہیں ہے، لہذا خدا نے ان ہستیوں کے ذریعے سے اپنا کمال تعارف کروایا ہے۔ خدا کا کون ہے تعارف، تمام تعارف تو ممکن نہیں ہے عام انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور وہ خدا غیر محدود ہے، اور محدود عقل میں غیر محدود کی معرفت ممکن نہیں، لیکن جو اجمالی معرفت جتنی پاسبل ہے، جتنی ممکن ہے مخلوقات کے لیے، وہ سب سے زیادہ جو خدا کی معرفت کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، وہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ اور محمد و آل محمد کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے، یعنی خدا نے مخلوقات کے ذریعے سے محمد و آل محمد جو سب سے اتم ہستیاں ہیں ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میرے علم کو دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کے علم کو دیکھ لو، میری قدرت کو دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کی طاقت و قدرت و سلطنت کو دیکھو، اسی طرح میرے باقی کمالات کو دیکھنا ہے، مثلا وہ بخش دینے کے کمال ہے، جود و کرم کا کمال ہے، تو وہ محمد و آل محمد میں نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ یعنی اللہ کی صفات تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن محمد و آل محمد کو اللہ نے یہ کمالات دیے ہیں اور اپنا تعارف کروایا انہی کے ذریعے سے، اور یہ کوئی کمال تعارف کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے خدا کا، تو وہ محمد و آل محمد کو جو ہے نا وہ پہچانے، ان کے مقامات کو پہچانے، ان کی عظمت کو پہچانے، اور ان ہستیوں کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ تو یہ جو معصوم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں جو اسماء حسنہ ہے وہ ہم اہل بیت ہیں، یعنی خدا کی صفات کا عملی نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ جی مصری صاحب سلامت رہیں۔ سبحان اللہ، صفات پہ بات ہو گئی۔ قبلہ توحید ربوبیت اس کے معنی کیا ہے؟ یہاں پہ چونکہ میں نے عرض کیا اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ایک ان ناموں میں خدا کو رب العالمین بھی کہا گیا، خود قرآن میں کہا گیا، سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، کہ حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے خود ہی ڈیفائن کر دیا کہ اللہ ہی عالمین کا رب ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی عام طور پہ پروردگار کیا جاتا ہے، پالنے والا۔ اب پالنے والا کیسے پالتا ہے؟ ایک تو وہ خلق کرتا ہے، جو پالنے والا ہے وہ خالق ہے، یہ صفت رب کی طرف بازگشت کرتی ہے، خالق والی صفت۔ اسی طرح وہ رازق ہے، یعنی رزق دیتا ہے، یہ بھی رب کی طرف اس صفت کی بازگشت ہے۔ اور تیسری صفت جس کی بازگشت رب کی صفت میں، یعنی ایک صفت رب کی تین صفتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جو رب ہے وہ رب العالمین، یعنی جو اللہ رب ہے وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ مدبر کائنات بھی ہے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کا جو نظام، اس کا سسٹم، اس کی تدبیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ جو معنی رب کا ہے، اللہ نے اپنے لیے رب کا لفظ قرآن میں بار بار استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور ہم نماز میں
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا ورد کرتے ہیں، اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ ترین رب ہے اور ہمارا عظیم رب ہے۔ تو یہ ہم نماز میں جو ہے نا اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی نے ہمیں خلق کیا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی تمام ہمارے شخصی یا ہماری کائنات کے اجتماعی جتنے امور ہیں، سورج کا چلنا، چاند کی روشنی دینا، زمین کا بیج اگانا، اسی طرح ہواؤں کا چلنا، جو بھی سسٹم انسان کے اندر جو اتنا باریک سسٹم موجود ہے، انسان کی آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے، کان کیسے سن رہا ہے، زبان کیسے بول رہی ہے، جتنے بھی سسٹم انسان کے اندر موجود ہیں، تو ان تمام کو چلانے والا، ان کو بنانے والا وہی خالق اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ معنی ہے رب کا۔ اور جب کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کو رب مان لیتا ہے عملی طور پہ، فقط زبانی طور پہ نہیں کہ اللہ کو رب کریں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن میں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ثابت قدم رہے، یعنی ان کی زندگی 24 گھنٹے کی اسی پہ گزر رہی ہے کہ رب اللہ ہے، یعنی اللہ رازق ہے، یعنی اللہ خالق ہے، یعنی کائنات کا نظام میرے سارے جو میرے لیے خیر ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے خدا کے بارے میں کہ رازق رب اللہ ہے یعنی رازق اللہ ہے، تو پھر انسان ملاوٹ نہیں کرتا، پھر انسان کام نہیں تولتا، پھر انسان کسی کا حق نہیں مارتا۔ جو واقعاً جس کے دل میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان راسخ ہو چکا ہے کہ رب اللہ ہے، پھر وہ یہ ساری خرابیاں نہیں کرتا، پھر وہ اربوں خربوں کی کرپشن نہیں کرتا، پھر وہ ایک دانے کی بھی کرپشن کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ خشک روٹی کھا لے گا، وہ پھٹا ہوا لباس پہن لے گا، لیکن اس کا ضمیر مطمئن ہوگا، اس کو سیٹسفیکشن ملی ہوگی روحانی طور پہ کہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، وہ خمس دینے میں، وہ زکوٰۃ دینے میں، وہ اس طرح کے کسی کام کرنے میں، یعنی کوئی اس سے ہچکچاہٹ اور ہیزیٹیشن اور رکاوٹ اور اس کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، چونکہ وہ سمجھتا ہے رازق اللہ ہے۔ یہ اگر میں کسی کا مال خمس و زکوٰۃ جو میرے مال میں امانت ہے، جو میرا ہے ہی نہیں ہے، خدا نے شروع سے یہ میرا قرار ہی نہیں دیا، اور جب قرار ہی نہیں دیا تو میں جب وہ دوسروں کو دے دوں گا تو انہی کا مال میں دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے، میں کو اپنا حصہ نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا یہ جب اطمینان اور یقین ہے کہ رازق اللہ ہے اور وہ رزق میں برکت بھی دے گا، جب انسان جو ہے وہ خدا کو رب مان لے گا تو پھر وہ کسی قسم کے ظلم و ستم اور کرپشن اور دھوکہ بازی اور جھوٹ بول کے اور لوگوں کو ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنا اور یہ ساری خرابیاں وہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح وہ بیٹی کا حق بھی دے گا، اور اسی طرح اپنے بہن اور ماں اور سب کو اس کا حق، بیوی کا جو بنتا ہے سب کو دے گا۔ اب یہاں پہ جو بات الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت دکھائی یعنی ثابت قدم رہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ رب ہے، نظام کائنات اسی کے ہاتھ میں، میرے لیے جو بہتر ہے وہ خدا میرے لیے قرار دے رہا ہے، تو لہٰذا وہ اس پہ استقامت دکھائے، ثابت قدم رہے۔ تو اگر وہ قدم قدم پہ جب شیطان آتا ہے، انسانی شیطان ہوں یا جن والے شیاطین ہوں، تو ان کے سامنے اگر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے انسان فوراً جناب ان کو، یعنی وہ استقامت نہیں دکھاتا کہ خدا اس کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا آخرت اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ استقامت جب انسان نہیں دکھاتا، فوراً ڈھیر ہو جاتا ہے، فوراً ذلت کو اختیار کر لیتا ہے، فوراً غلامی کو اختیار کر لیتا ہے، فوراً پستیوں کو اختیار کر لیتا ہے، فوراً ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، طاغوت کے سامنے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہوں، جنوں کی شکل میں ہوں، نفس امارہ کی شکل میں ہوں۔ تو ایسا انسان، اس کا عقیدہ یا تو ہے ہی نہیں ہے، یا فقط زبانی لکلکت لسان ہے، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اس بات کی طرف وہ اپنے کلام میں بڑی خوبصورت بات کی، الناس عبید الدنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین فقط ان کا زبانی کلامی باتیں ہیں کہ دین ہے اور یہ ہے اور وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ وہ عملی طور پہ ان کے اندر، دل کے اندر ایمان اور دین موجود نہیں ہے۔ وہ جس طرف ان کی معیشت جاتی ہے ادھر ادھر گھومتے پھرتے، یعنی جب تک ان کی معیشت یا ان کی
دنیا دین کے ساتھ اگر چل رہی ہے تو وہ پھر دین کا زبانی دعویٰ کرتے رہیں گے. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ دَيَانُونَ، اور جب انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے، مشکلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، کبھی جنگ کا خوف، کبھی بھوک، اقتصادی خرابیاں آ جائیں گی، قیمت گر جائے گی آپ کی کرنسی کی، اور مسائل آ جائیں گے. تو یہ خدا کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، غربت آ جاتی ہے، فقر آ جاتا ہے، خوف ہے، مال چلا جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ آزمائش میں خدا ڈالے گا تاکہ ایمان کس کا کس لیول پہ ہے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور پھر صبر جو کرتے ہیں، خدا کی طاعت میں رہتے ہیں، معصیت نہیں کرتے، اور جو ہے نا گناہ کی طرف نہیں جاتے، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے بشارت بھی دی ہے. تو وہی ربوبیت کی جو بات میں کر رہا ہوں، بڑا گہرا اس میں ایک عقیدہ جس بندے کے پاس ہے اور اس چیز کو ہمیشہ اپنے عقیدے میں بٹھا کے رکھتا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، پھر وہ سود کا کاروبار نہیں کرے گا، نہ سود پہ پیسے لے گا، نہ سود سے پیسے کمائے گا. تو دونوں یہ صورتیں اس کے سامنے، وہ خدا و رسول سے جنگ ہے. تو یہ عقیدہ جو موسیٰ صاحب، اس میں زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈیلی لائف میں کہ خدا کو رب عملی طور پہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا فقط زبانی ہے. اگر عملی طور پہ مانے گا، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی سیٹسفیکشن آئے گی، آئے گی، صحیح اس کی زندگی میں بات. کامیابی آئے گی، اس کی رزق میں برکت آئے گی، اس کا خدا سے تعلق بڑھے گا اور مضبوط انسان ہو جائے گا. اکیلا انسان لاکھوں کروڑوں پہ بھاری ہو جائے گا. یعنی جو اس طرح کا مضبوط ایمان والا انسان ہے، اس کو شیطان، نفس امارہ بالسوء، کوئی طاقت اسے نہ پچھاڑ سکتی ہے، نہ خوف زدہ کر سکتی ہے، نہ شکست دے سکتی ہے. تو یہاں پہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل او تتنزل علیہم الملائکہ. قرآن اصل میں یہ تتنزل علیہم الملائکہ، اس میں وہ ایک پاس ہے صرفی، لیکن اسی حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ حزن کرو. وابشروا بالجنت التی کنتم تعلمون کنتم وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، کہ تمہیں بشارت اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو یہ موت کے وقت پھر فرشتے آ کے اس مومن کو، جس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کو رب مانتا ہے اور عملی زندگی میں بھی رب مانتا ہے، تو وہ بندے کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، اور اس کو فرشتے آ کے جنت کی بشارت دیں گے جس کو اس سے وعدہ کیا گیا بشارت. تھا. تو سبحان یہ اللہ. ربوبیت والی صفت جو موسوی صاحب آپ نے پوچھی ہے، میں اس پہ یہی کہوں گا. البتہ قرآن میں رب مصر کے بادشاہ کو بھی کہا گیا، لیکن وہ ایک رب جو ہے جس معنی میں اللہ رب ہے، وہ غیر اللہ اس معنی میں رب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، شیرہ کے خاندان کے بڑے کو بھی عربوں میں رب الاسرب کہا جاتا ہے، خاندان کا بڑا، لیکن جو اس معنی میں خدا رب ہے اس معنی میں کوئی بھی رب نہیں ہے. مصر کے بادشاہ کو جو رب اذکرنی عند ربک، موسیٰ علیہ اپنا جناب یوسف علیہ السلام نے، وہ ساتھی جو اس قید خانے میں تھا، اس سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو اس کو بھی انہوں نے رب کہا. لیکن وہ رب چونکہ ایک ملک کا نظام چلا رہا تھا اس لیے اس کو رب کہا گیا. تو وہ محدود معنی میں رب ہے، لیکن جس معنی میں رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور وہ یہ دنیا کے جو رب ہیں وہ سب خدا کے محتاج ہیں اس معنی میں. یعنی جو غیر اللہ کو کوئی رب کہہ دیتا ہے سبحان بعض اللہ. اوقات، تو اس کا پہلے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، رب سے کیا مراد لے رہا ہے. کیا اسی معنی میں مراد رب کیا لے رہا مراد لے رہا ہے جس معنی میں اللہ ہے، یعنی خالق، رازق، مدبر کائنات، غیر محدود، مستقل، کسی کا محتاج نہیں، اس معنی میں رب اگر کسی غیر اللہ کو مان رہا ہے تو یہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن اگر اس معنی میں نہیں مان رہا، بلکہ اس معنی میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مثلا تدبیر کر رہا ہے خاندان کی، ایک علاقے کی، یا کوئی اور اس جیسے، تو وہ رب العالمین اللہ کا محتاج ہے، تو پھر وہ شرک نہیں ہوگا. جی موسوی صاحب سلامت رہیں. سبحان اللہ. توحید حاکمیت کی وضاحت کیسے کی جائے گی؟ کیسے کریں گے آپ اس پہ توحید میں حاکمیت کی وضاحت سمجھ فرمائیں. جی موسوی صاحب، بہت امپارٹنٹ یہ نقطہ ہے پچھلے نقطے کی طرح، اور اس نقطے کو بھی اگر کم از کم مسلمان سمجھ لیں، مسلمان نہیں سمجھتے، مومنین سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا نقشہ بدل جائے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں انقلاب آ جائے، اور دنیا و آخرت
جو ہے وہ لوگوں کی سنور جائے، اور چونکہ قرآن میں ہے لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اور قرآن میں اسی طرح یہ بھی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، یعنی مالک الملک وہی ہے، مالک یوم الدین وہی ہے، حکم اسی کا ہے، اصل حاکم وہی خدا کی ذات ہے، خدا کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی کوئی حکومت اور حاکمیت نہیں ہے، پوری کائنات پہ حکم اسی کا ہے۔ اور انل حکم الا للہ، یہ بھی قرآن میں ہے کہ حکم نہیں ہے مگر اللہ کے لیے۔ تو حکومت جو ذاتی طور پہ حکومت ہے، ذاتی یہ کمال جو ہے، یہ صفت جو ہے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اچھا، ہے، لیکن یہی نعرہ خوارج نے بھی اسی جملے کا، اسی آیت کا فائدہ اٹھایا۔ جی اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اس کا معنی جو قرآن ناطق ہے، قرآن سامت کا معنی اگر پوچھنا ہے تو قرآن ناطق سے پوچھنا پڑے گا، اور اس حوالے سے رسول اللہ بتا گئے تھے امت کو انی تارکن فیکم الثقلین، کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری میری اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ جب تک دونوں کا دامن پکڑ کے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لوگوں نے، بعض نے فقط قرآن کا دامن پکڑ لیا، بعض نے فقط اہل بیت کا، تو دونوں فرقے، یہ دو مختلف فرقے بن گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو جنہوں نے دونوں سے ہدایت لی ہے، دونوں سے دین کو سمجھا ہے، وہ ہدایت پہ ہیں اور اس پہ پھر عمل بھی کیا ہے، وہی فرقہ ناجی ہے اور وہی کامیاب فرقہ ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اپنے آپ کو شیعہ لیبل لگا لے تو وہ شیعہ نہیں ہو جاتا، کوئی اپنے آپ کو سنی لیبل لگا لے وہ سنی نہیں ہو جاتا۔ وہ فرقہ ناجی ہے، وہ پکا مسلمان ہے، وہ صحیح مومن ہے جس نے قرآن اور اہل بیت سے پورا دین لیا ہے۔ اب یہاں پہ بات جو آپ نے سوال کیا، چونکہ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر۔ یہ اطاعت کا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے رسول اللہ اور صاحبان امر کے لیے، یعنی جیسے رسول اللہ کی اطاعت ویسے صاحبان امر کی اطاعت۔ اب یہ وہ صاحبان امر ہیں جن کی اطاعت مطلق ہر چیز میں ہے، اور قرآن کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہاں خدا کی مراد کیا ہے۔ لہٰذا یہ معصوم ہستیاں اولی الامر وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہاں پہ جب حکومت اللہ کی ہے تو اللہ نے پھر جن کو حکومت دی ہے ان کو بھی حاکم ماننا پڑے گا، لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ ایک حاکم وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری ہی حکومت ہے اور کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے مقابلے میں کوئی حاکم آ جائے، چاہے اس کے پاس سسٹم ایسا ہے جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں ہے، تو یہ خدا سے ٹکرانے والا نظام چلانے والا شخص بھی فرعون ہے، چاہے وہ جمہوریت کی شکل میں ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی سے ہٹ کر مارکسزم ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، جو بھی سسٹم دنیا میں چل رہے ہیں یا چلتے رہے ہیں، ان تمام سسٹموں کو اگر ٹکراؤ ہے اسلامی نظام سے اور اس الہی نظام سے جو خدا نے انسان کی بہتری کے لیے، یہ سارے نظام فرعونی نظام ہے، یہ سارے نظام ان میں نقائص ہے، خرابیاں، اور انسانیت دیکھ چکی ہے۔ ایسے تمام سسٹم کی خرابیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور فوائد قلیل ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب ہوتی ہے، تو شراب میں اللہ نے کہا تھوڑا بہت فائدہ تو ہے لیکن اس کا ضرر نقصان زیادہ اور گناہ بڑا ہے۔ تو جی، تو یہاں پہ موسوی صاحب جو خوارج نے بات کی، وہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اب خدا کا تو کوئی جسم نہیں ہے کہ خدا آ کے حکومت کرے، تو خدا نے ایک نظام دیا، اس نظام کو چلانے والے حاکم چاہیے، اور وہ حاکم جو خدا معین کرے گا ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے۔ من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو دوسرے مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ آپ کو وہ حاکم نہ مان لے، میرے حبیب فیما شجرہ بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اور آپ کو وہ حاکم بنا لیں، یعنی آپ حکم لگائیں اے میرے حبیب،
اس وقت اور جو کچھ پھر آپ حکم لگا دیں وہ اس کو دل سے تسلیم کر لیں اور اپنے دل میں ذرا ملال بھی نہ ہو ان کے، یہ لوگ مومن ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ نبی کو بھی حاکم بنا رہا ہے، تو جو اللہ جس کو حاکم بنائے گا وہ اللہ ہی کی حکومت ہے، اور وہ حکومت جب اللہ کی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے حکمرانوں کو حاکم ماننا اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ اور جس کو پھر رسول حاکم بنا دے، من کن تو مولا ہو فاز علی مولا، کہ جس کے اوپر میں مولا ہوں آقا ہوں حاکم ہوں، مولا کا معنی حاکم بھی ہے اور حکم لگانے والا، اور امیر کا معنی بھی حکم لگانے والا۔ تو جس کو میں یعنی اللہ بنا دے وہ حاکم، جس کو نبی اللہ کے حکم سے بنا دے وہ بھی حاکم۔ تو اہل بیت کی حکومت، رسول اللہ کی حکومت، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ یہ سلسلہ طولیہ ہے، یہ سلسلہ عرضیہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے فرعون نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ میری ہے، میں حاکم ہوں، میرے علاوہ نہ کوئی رب ہے نہ کسی کی حکومت ہے، وہ خدا سے ٹکرانے والا طاغوتی نظام ہے۔ اور قرآن میں خدا کہہ رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو سرکشی والے نظام کے اور سرکشی کا انکار کرے گا زبان سے بھی اور عملی زندگی میں انکار کرے، یعنی دنیا میں جہاں کئی طاغوتی اور سرکشی سسٹم اور لوگ موجود ہیں ان کو فقط زبانی، بعض تو زبانی بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، لیکن عملی آواز یہ ہے کہ ان کے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کی تائید ہو، طاغوتی نظام کی تائید ہو، طاغوتی شخصیتوں کی تائید ہو، ایسی پارٹیوں کی تائید ہو، ایسے لوگوں کی تائید ہو، تو یہ خدا کے ساتھ ٹکر ہو جاتی ہے۔ لوگ کاش قرآن کو دقت سے سمجھتے اور اہل بیت کو دقت سے سمجھ لیتے تو آج دنیا میں جو ظلم و فساد ہے، جو گمراہی ہے، جو اقتصادی مسائل ہیں، جو امن و امان کے مسائل ہیں، یہ کہیں نہ ہوتے، یہ دنیا جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی۔ تو یہاں پہ موسوی صاحب جو حکومت ہے وہ اللہ کی، جیسے کہ میں نے قرآن کی آیتیں بھی پیش کی اور اہل بیت کی حکومت بھی اللہ کی حکومت ہے، بلکہ جناب سیدہ کا ایک فرمان موجود ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد ہمارے ایک کے بعد دوسرے کو یہ حکومت دے دی جاتی تو ایک بھی مشرک نہ ہوتا۔ دیکھیں کیا نظارہ ہوتا، دنیا میں سب معاہد ہوتے، اور امام زمانہ مہدی علیہ السلام اجر اللہ تعالی فرج شریف کی حکومت سے پہلے دنیا میں ایک عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا۔ تو جتنا دنیا میں ظلم ہے، جتنا دنیا میں گمراہی ہے، اس کے سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے بعد اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور اہل بیت کو چھوڑا تو قرآن کو بھی نہ سمجھے، قرآن جنہوں نے کہا کافی ہے وہ قرآن سے بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ قرآن اللہ الہی کتاب ہے اور اس کے پڑھانے والے معلم بھی الہی ہونے چاہیے جو خدا کی طرف سے علم لے کے آئے ہوں، ویسے نہ ہوں کہ جو 40 سال جو ہے جن کو دین کا پتہ نہیں، یا چند سال ایمان لے آئے اور ان کو کچھ دین کا پتہ ہے کچھ کا پتہ نہیں، تو ایسے لوگ قرآن کیا سکھائیں گے؟ لہذا یہاں پہ حاکمیت کا جو کنسیپٹ ہے موسوی صاحب، یہ بہت مہم ہے اس میڈیا کے دور میں، اور اس جو ہے نا میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کو نالج کا دور سمجھتے ہیں تو اس پہ ریسرچ کریں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، خصوصاً امت مسلمہ اس پہ غور و فکر کرے اور مومنین غور و فکر کریں کہ جب تک جو ہے اس فکر کو نہیں سمجھیں گے کہ حکومت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے فقط، اور ہمارے قانون میں بھی، ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت، اصل حکومت و حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، یہ جو نمائندے ہوتے ہیں یہ ان کے پاس امانت ہے، یہ لکھتے ہیں، حالانکہ یہ جو سسٹم کے تحت وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ سسٹم ہی طاغوتی سسٹم ہے، جمہوریت کا سسٹم، اس میں جس کے پاس وہ پاور آ جاتی ہے وہ دوسرے معنی میں وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، وہ نام اوپر لبادہ، بے شک آپ جمہوریت کا دے دیں، گیدڑ کو شیر کی کھال پہنا دینے سے وہ شیر نہیں بن جاتا۔ تو لہذا مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں سسٹم ہے ان کو چاہیے کہ وہ پورے دین کو سمجھ کے خود عمل کریں، اور جو ہے نا اور پھر آگے ملک میں، قوم میں اس دینی سسٹم اور اس افکار کو اور ان اقوال کو اور ان نظام کو، ان رولز کو نافذ کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے روایات میں کہ ظالم حاکم جس نے ظلم فقط کرپشن کے ذریعے نہیں کیا، فقط قتل و غارت کے ذریعے نہیں کیا، فقط لوگوں کو دبا کے نہیں کیا، بلکہ ظلم یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا، لوگوں کو فحاش بنا دیا، فحاشی اور یعنی پھیلا دی۔ وہ جتنے ظلم کی قسمیں ہیں، یہ ظالم حاکم جو ہے روز قیامت سب سے زیادہ سخت ہوگا اور سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ 50,000 سال جو ہے
وہ قیامت کا دن ہے اور سب سے لمبا حساب ظالم حکمران کا ہوگا۔ تو یہ حکومت تو ایسی کرسیوں کو ٹھوکر مار دینی چاہیے جس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جائے، جس سے انسان کی نسلیں تباہ ہو جائیں، جس سے انسان بے کے شک گھر میں جی، رزق حرام آ جائے۔ ایسے اگر کوئی واقع دیندار ہے اور اسے دنیا کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے اور دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہو چکی ہے، تو اسے مولا علی کا وہ جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ظالم کو جو ہے نا اس کو ظلم سے روکنا مطلوب نہ ہوتا اور مظلوم کا حق لے کے دینا مطلوب نہ ہوتا، تو تمہاری یہ دنیا کی حکومت جو ہے نا وہ میری نگاہ میں اس ٹوٹی ہوئی جوتی سے بعض روایات میں اور اس بکری کے منہ سے ناک سے نکلے ہوئے گندے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور وہ جی علی ایسے کہتے ہیں بتائیں لو بے شک۔ اوتی تو اکالی میں سب، اگر مجھے 7 بر اعظموں کی حکومت دے دی جائے، اس زمانے میں لوگوں کو کنسیپٹ نہیں تھا کہ دنیا میں 7 بر اعظم ہے۔ اب علی اس وقت بھی بتا رہے تھے کہ اگر 7 بر اعظموں کی بھی حکومت علی کو دے دی جائے، الا ان اصل بل کشرا من فمن نملہ لما فعلتو، اس بات پہ کہ میں چونٹی کے منہ سے ظلم کے ذریعے سے وہ چھلکا جو اس کے منہ میں ہے ہاں ہاں۔ وہ ظلم سے چھین لوں ایک چونٹی کے منہ سے، اور اس کے بدلے میں مجھے 7 براعظموں کی کوئی حکومت کی آفر کرے، تو میں ایسا، علی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ ہے علی۔ لوگ نعرے لگاتے ہیں عدل و انصاف کے، اور یہ وہ دیکھیں علی یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ واقعا آپ کو لوگوں کے اندر اسلام کی کوئی ذرا بھی سینس ہے تو ایسی حکومتوں کو، ایسی کرسیوں کو ٹھوکر مار دیں کہ جو ظلم پہ مبنی ہوں، جو قتل و غارت پہ مبنی ہوں، جو کرپشن پہ مبنی ہوں، جو غلامی پہ مبنی ہوں، جو دین بیچنے پہ مبنی ہوں، جو قوموں کا، ملکوں کا سودا کرنے پہ مبنی ہوں۔ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ ہر اچھا جرم ایسے کی ایسے اگر لوگوں کا دنیا کیا کی ہوگا جو دعویٰ جو دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حامی ہونے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، ان کے شیعہ ہونے کا، ان کے موالیان اہل بیت ہونے کا، اور کردار کے اندر وہ اس طرح کی حکومتوں کو، اس طرح کی پارٹیوں میں کسی کا نام نہیں لینا، جو سر سے پیر تک کرپشن میں، ظلم میں، لوگوں کے خون میں، لوگوں کی حقیقت حرمت میں، اس کے اندر ملوث ہے، یہ پوری پوری مافیا ہے، اور ان کے ایران کے وہ قصیدے پڑھتے ہیں زبان سے اور عملی طور پہ، اور اس کے علاوہ جب وہ مذہبی بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے ظلم میں شریک ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی مشرق میں گناہ کرے، کوئی مغرب میں رہتے ہوئے اس کی تائید کرے تو وہ ویسے ہی جیسے اس نے خود وہ گناہ انجام دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، اور ماہ مبارک ہے، اس میں دل نرم ہوتے ہیں، شاید بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اللہ اس میں کیا کہا جائے، مسئلہ کہاں جی، تک آپ ہے؟ نے بڑا اچھا مسئلہ اٹھایا۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس وہ کرسی، وہ چیزیں تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ظالموں کی تائید کرتے ہیں، چاہے ووٹ کے ذریعے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے مال کے ذریعے، چاہے کسی بھی سورس سے، وہ سوشل میڈیا سے ان کی ظالموں کی تائید جو لوگ کرتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی تقیہ کالم بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں یقیناً ان کے ظلم میں شریک ہیں، بلکہ جو خاموش رہتے ہیں کسی کے ظلم پہ اور وہ بول سکتے ہیں، وہ بھی ان کے ظلم میں شریک ہے۔ اور جتنا گناہ ان ظالموں کو ملے گا، اتنا گناہ خاموش رہنے والوں کو اور تائید کرنے والوں کو ملے گا۔ اس میں آپ نے روایت بھی پیش کی، روایتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو ظالم ہیں ان سے دل میں بھی ذرا نرم گوشہ نہ رکھو، ورنہ جہنم کے مستحق بن جاؤ گے اور جنت تمہیں چھو لے گی۔ اور یہ جو ہے اس بھی جو حضرات ہیں وہ ایک طرف یہ تفسیر کرتے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت ہے، اور پھر یزید کی اطاعت بھی کرو، اگر اس آیت کی اطاعت اگر کر رہے ہو تو پھر وہ سب کی اطاعت کرو جو یزید جیسے آئے۔ تو پھر یہ دین کہر کیا رہ گیا؟ یعنی ظالموں کی اطاعت، یہ عقل نہیں انسان کو بتا رہی کہ اگر اللہ ظالموں کی اور بے دین لوگوں کی اطاعت لازم قرار دے رہا ہے تو پھر تو دین کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ وہ شراب پی رہے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں شراب پیو، تو پھر آپ کہاں گئے وہ شراب کی حرمت کا حکم؟ وہ سود کا سسٹم لے کے بیٹھے ہیں، سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور آپ بھی ان کی اطاعت میں چلے گئے، تو آپ تو پھر وہ خدا و رسول تو دوسری طرف کہہ رہے جنگ ہے، سود لینا دینا۔ تو یہ ساری باتیں لوگوں کو کی عقل میں نہیں آتی، ایسے جیسے چیزیں رٹا دی گئی ہیں ویسے طوطے کی طرح انہوں نے رٹ لی ہیں، انہوں نے عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔
تو یہاں پہ موسوی صاحب اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت، ہاں والدین کی اطاعت اس چیز میں ہے جب تک وہ خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ معصوم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے جب خدا کی نافرمانی لازم ہے۔ تو چاہے والدین ہیں، علماء ہیں، ان کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ فقط دائرہ شریعت اور دائرہ عقل کے اندر ہے۔ جب کوئی کسی عالم، جیسے بہت سارے درباری ملا سو جو ہر زمانے میں رہے ہیں، دیکھیں وہ جدھر ان کو حکومت پھیر دیتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ کبھی وہ کسی چیز کو جو ہے نا فلاں کسی کو مجاہد کہہ رہے ہیں، کبھی ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، کبھی جیسے حکومت ان کو پھیرے لاسٹ گی 30 سیکنڈ اسی طرح وہ پھرے گی۔ جی تو یہ موسوی صاحب جو یہاں پہ آخری بات یہی بالکل کروں صحیح. گا کہ 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں رہیں اور رسول اللہ اور اہل بیت کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھ کے، اللہ صلی کا حکم اللہ علیہ سمجھ کے وسلم. اطاعت کریں، اور اسی طرح جو ہے اپنے نفس امارہ کی اور اپنے جو شیطان جن و انس انسان کے اندر اور باہر موجود ہے ان کی اطاعت سے نکل جائیں، تو یہ اللہ کی اطاعت میں آپ چلے جائیں گے، اور جب چلے انشاءاللہ. جائیں گے تو پھر خدا آپ کو دنیا و آخرت کی کرامات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ سبحان رب اللہ. العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے استاد حوض علمیہ نجف اشرف جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نچوی صاحب کو، نجف اشرف عراق سے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ توحید پہ مسلسل ہماری گفتگو کا نقاشات کا سلسلہ آپ کے محضر میں جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ کل ہماری شام 5 بجے یو کے ٹائم سے بروز خود ملاقات دوبارہ ہوگی۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔